بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور دنیا بھر میں مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت، اپنی محبت اور گہری وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ وہ موقع ہے کہ جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے والوں کے تذکرے یقینی طور پر آج ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب و اذہان کو، ہمارے عمل کو، ہمارے کردار کو ایک نئی جلا اس سے مل سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا، قرآن حکیم میں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر، ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں پر اس کو حاوی کرنا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ ایک مسلمان کی زندگی کا ایک اہم مقصد ہو سکتا ہے۔ تاں کہ اس میں ہمیں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی خاطر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وابستگی، ایمانی وابستگی کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ اور ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان قربان کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نظر میں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانیت سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ آج سب سے اہم پیغام ہمارے لیے یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ اور آج کے دور میں جس طرح سے دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں پر مشکل وقت ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو جس طرح سے نشانہ بنایا جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی آزمائش کا مرحلہ ہے، مشکل مرحلہ ہے۔ اور اس مرحلے میں ہمارے سامنے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے 1929 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو نشانہ بنانے والے شخص، راج پال، جس نے ایک کتاب کو جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مشتمل تھی، اس کو شائع کیا تھا، اس کو پبلش کیا تھا، تو اس کو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جہنم واصل کر دیا۔ انگریزوں کا دور تھا اور اگرچہ ان کا مقدمہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے لڑا، لیکن انگریز کی عدالت تھی، انگریزوں کا قانون تھا، تو اس کی روح سے غازی علم الدین شہید کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ پھر انہیں میاں والی جیل میں رکھا گیا اور وہیں پر انہیں تختہ دار پر لٹکایا گیا اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور پھر ان کی تدفین وہاں سے لا کر اور
لاہور میں کی گئی۔ تو لاہور میں ان کے جنازے میں مسلمانوں کے اہم ترین رہنما، شاعر مشرق، حکیم الامت جناب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرکت کی، اور اس موقع پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی غازی علم الدین شہید کے بارے میں، جنہوں نے ناموس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان بھی قربان کر دی۔ تو انہوں نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ اے ترخانہ دا منڈا ساڈے تو بازی لے گیا تے اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے، کہ یہ ترخانوں کا لڑکا جو ہے وہ ہم سب پر بازی لے گیا اور ہم بس باتیں کرتے رہ گئے۔ گو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود ان کی پوری زندگی اور ان کی شاعری کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یقینی طور پر وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے ان کی شاعری لبریز ہے، اور انہوں نے اسی موقع کے لیے یہ بات کہی تھی، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔